لکھیے. اوکے اسٹارٹ. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. اس میں مورب سے ہے, اس میں مورب سے ہے نا. سبق نمبر 10 ہے. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 21 میرے سامنے کھلا ہے اور اس میں ہے, اس میں مورب کی تمرین. 15 جزائر مفردات میں اس میں مورب کے 14 اقسام کی پہچان کریں. یہیں سے ہے نا. 14 اقسام اس میں مورب کی, جو آپ نے اس میں متمکن کی پیچھے قسمیں پڑھی ہیں نا. ہو میں اس میں متمکن کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 14. ٹوٹل 16 قسمیں ہیں. 14 انہوں نے کیوں لکھی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تثنیہ میں حقیقی تثنیہ کو علیحدہ کیا ہے اور فرضی تثنیہ اور عددی تثنیہ کو ایک شمار کیا ہے. اسی طرح جمع حقیقی کو الگ کیا ہے, تو جمع فرضی اور جمع عددی کو ایک شمار کر دیا ہے. تو جب فرضی اور عددی کو تثنیہ اور جمع میں ایک ایک کریں تو 2 خود بخود ضم ہو جاتا ہے, دوسرا پہلے میں. تو ایک ادھر سے کم ہو گیا تثنیہ سے, ایک جمع سے کم ہو گیا, 2 کم ہو گئے, تو 16 میں سے 2 نکالیں, پیچھے کتنے رہتے ہیں؟ 14. اب میں آپ کو ان 16 کی طرف لے جاؤں, لیکن بجائے اس کے کہ میں بورڈ پر اتنا لمبا چوڑا لکھوں اور سمجھاؤں آپ کو, آپ اسی کتاب کی طرف تشریف لے جائیں. صفحہ نمبر 23 ہے 25 ہے. صفحہ نمبر 25 پر جب ہم جاتے ہیں تو صفحہ نمبر 25 پر ذرا آپ غور فرمائیں. اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی, یہاں آج جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے اسم مورب کی, تو اسم متمکن کو اسم مورب بھی کہتے ہیں. اسم متمکن کو مورب بھی کہتے ہیں. یہاں اس میں متمکن کا معنی ہوتا ہے متمکن مکان سے بنا ہوا ہے. متمکن کا مطلب ہوتا ہے مکان یعنی جگہ دینے والا. مکان دینے والا, جگہ دینے والا کس کو؟ اعراب کو. اعراب کو جگہ دینے کی وجہ سے اس کا نام متمکن پڑ گیا. جو اعراب کو جگہ نہ دے اس کا نام ہے اس میں غیر متمکن, اور وہ مبنی ہے, مشابہ مبنی ہے, اور اس کی 8 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ اور اس کی اس سے ڈبل ہیں. کتنی ہیں؟ 16 ہیں. یہ یاد رکھیں, 8 16. اب 16 دیکھیں یہاں پر انہوں نے 14 لکھی ہیں. مثلا سب سے پہلے ہے مفرد منصرف صحیح, دوسرا ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح, تیسرا ہے جمع مکسر, چوتھا ہے جمع مؤنث سالم, پانچواں ہے غیر منصرف, چھٹا ہے اسماء ستہ مکبرہ, ساتواں ہے تثنیہ. تثنیہ آیا نا, اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تثنیہ حقیقی. حقیقی کے لفظ لکھ دیں, اصلی حقیقی. اچھا دوسرا آ گیا ملحق بتثنیہ. ملحق بتثنیہ کا مطلب ہوتا ہے, ملحق کا معنی ہوتا ہے ملایا ہوا. کس کے ساتھ؟ تثنیہ کے ساتھ. اب اس کے ساتھ بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں تثنیہ فرضی, تثنیہ فرضی جیسے کلا کلتا, کلا کلتا, کلا کلتا. یہ جو اصلی تثنیہ ہے اس کی مثال کیا تھی؟ مسلمانی مسلمینی. یہ جو اصلی ہے پچھلا والا مسلمانی. یہ جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں ملحق بتثنیہ, اس میں نے کہا 2 ہیں. 2 کون سے؟ ایک تثنیہ فرضی, تثنیہ فرضی, فرضی جس کو آپ نے فرض کیا ہوا ہے,
یہ میں نے اپنی بنائی ہوئی اصطلاح ہے فرضی. اس کی مثال میں نے کیا دی ہے؟ الا کلتا. کلتا اور کلتا میں اس میں کیا ہے؟ مذکر اور یہ کیا ہے؟ مؤنث. اس کا واحد کدھر ہے؟ واحد نہیں ہے، بس یہ پیدائشی پہ تسنیہ ہے، ہم نے فرض کر لیا پیدائشی تسنیہ، اس کا واحد نہیں ہے. اچھا دوسرا تسنیہ ہوتا ہے کون سا؟ عددی. عددی کی مثال کیا ہے؟ اثنا، اثنانی اور اثنا ثانی، مذکر اور مؤنث. واحد اثنانی واحدۃ اثنتان، ان کا واحد ہے اور یہ عدد میں استعمال ہو رہے ہیں نا، دو، اس لیے ان کا نام ہم نے کیا رکھا؟ عددی. ان دونوں کو اٹھا کر آپ کہہ سکتے ہیں ملحق با ملایا ہوا تسنیہ کے ساتھ. کس تسنیہ کے ساتھ؟ ملحق با تسنیہ اصلی. ملحق با تسنیہ اصلی کون سا تھا جو آپ نے پیچھے پڑھا؟ مسلمانی، مسلمینی، مسلمانی، مسلمینی. اب مجھے بتائیں انہوں نے ملحق و تسنیہ میں کتنے داخل کر دیے ہیں؟ تو 16 میں سے ایک کام نہیں کیا تو کتنے ہو گئے؟ 15. اب اسی ترتیب سے آپ جمع میں بھی آ جائیں. جمع اصلی کیا ہوگا؟ مسلمون، مسلمین. فرضی قلوب، قلوب، ٹھیک ہے، قلوب. یہ آپ کے پاس آیا ہے. اس علو کا واحد کوئی نہیں ہے، تسنیہ بھی کوئی نہیں ہے. ہم نے فرض کر لیا ہے کہ اس کا معنی ہے والے. کیا معنی ہے؟ ہم نے فرض کر لیا ہے کہ اس کا واحد ذو ہے. بتایا تھا یہ پہلے بھی گزرا ہے. یہ فرضی ہے. اور ایک ہے عددی. عددی کون سا ہے؟ جی 20، 20، 30، 40، 50، یہ ہے نا آگے. تو یہ عددی ہے، یہ عدد میں استعمال ہوتے ہیں نا، عددی 20. حقیقت اس کا واحد بھی کوئی نہیں. اس کا واحد کوئی ہے 20 کا. اگر آپ کہیں اس کا واحد ہے عشرہ، عشر کا معنی کتنا ہوتا ہے؟ یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ تو جمع میں کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں؟ 3. کتنے ہو جائے گا؟ یہ تو افراد مل کر آپ نے ابا جی سے بھی بڑا ہو جائے گا، اس لیے یہ نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ یہ ہے. اب یہاں پر دیکھیں ان دونوں کو ہم نے کس کے ساتھ ملا دیا؟ ملحق با جمع اصلی. یہاں بھی ایک کم ہو گیا، وہاں بھی ایک کم ہو گیا، 2 کم ہو گئے 16 میں سے 14. اس لیے 14. اب 14 کی بات سمجھ آ گئی ہے. اصل میں کتنے ہیں؟ 16 ہے. اب آگے دیکھیں جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے، ملحق با جمع مذکر سالم، یہ اس کے ساتھ مل گیا. اچھا جی پچھلے کے ساتھ اس میں منقوص، اس میں مقصور منصرف، غیر جمع مذکر سالم مضاف با یاء متکلم، جمع مذکر سالم مضاف با یاء متکلم. کتنے ہو گئے؟ 14. اب کون کون سے قسمیں ملے ہوئے ہیں؟ 7 نمبر کے ساتھ نہیں، 8 نمبر میں 2 ہیں، 8ویں نمبر میں 2 ہیں، اور کس میں 2 ہیں؟ 10ویں میں بھی 2 ہیں. ان کو انڈر لائن کریں. ان میں 2 ہیں. کون سے 2 ہیں؟ فرضی، عددی. یہ ٹوٹل کتنے ہو جاتے ہیں؟ 16. اب ذرا یہ 16 جب ہو گئے، ادھر میں نے کیا لکھا ہے ذرا دیکھیں. اس میں معرب، اس میں متمکن، اس میں متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کو کتنے اعراب کیے جاتے ہیں؟ 9. اب 9 اعراب کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے یقیناً پڑھا ہے، آپ کو آتا ہوگا کہ کیا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اس کو دوہرا لیتے ہیں کہ 16 کو 9 قسم کے اعراب کیسے ملتے ہیں. اب آپ بسم اللہ کر کے 2 صفحے آگے چلے جائیں، صفحہ نمبر 30 پر آ جائیں. صفحہ 30 پر آئیں تو یہاں پر آپ کو ایک ٹیبل مل رہا ہے. اب اس ٹیبل پر ذرا آپ غور فرمائیں تو اوپر 1 2 3 گٹھے ایک ٹیبل میں، ایک خانے میں، ان کے ساتھ بار آپ لکھ دیں 1. اعراب کی قسم نمبر 1. آگے نمبر 4 کے ساتھ لکھیں نمبر 2. آگے خانوں کے ساتھ خود لکھتے جائیں.
دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 9 پورے ہو گئے. یہ چکر ہے. اب ان 16 قسموں کو 9 قسم کے اعراب ملتے ہیں. کس کو کون سا ملتا ہے؟ ٹیبل واضح کر رہا ہے. اب مثال کے طور پر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. مثلا سب سے پہلے والے کو پکڑ لیں. مفرد منصرف صحیح. مفرد کا مطلب جمع تسنیہ جمع. منصرف کا مطلب غیر منصرف نہ ہو. صحیح کا مطلب نہ ہو والا کا صحیح. لام کلم کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو. صرفیوں والا نہیں. اچھا یہ نمبر 1 یہ 16 قسموں میں سے قسم نمبر 1 آئی ہے اس میں. اب قسم نمبر 2 چیک کریں آگے. نمبر 2 کے آگے دیکھیں. مفرد تسنیہ جمع نہ ہو. منصرف غیر منصرف قائم مقام صحیح. صحیح نہیں قائم مقام جاری مجرور صحیح. کیا مطلب؟ حرف علت آ جائے لام کے مقابلے میں لیکن ماقبل ساکن ہو. ماقبل دلون ضبیون دلون. تیسرا دیکھیں جمع مکسر منصرف صحیح. جمع مکسر کا مطلب جس کا واحد کا وزن سلامت. منصرف غیر منصرف نہ ہو. صحیح. یہ 3 قسمیں ہیں. 16 قسموں میں سے 3 قسمیں آئی ہیں. تینوں کا اعراب ایک ہی ہے. مثال آگے دیکھیں. آگے پہلے انہوں نے اعراب لکھا ہے پھر مثالیں دی ہیں. کیا اعراب ہے؟ رفع میں رفع، نصب میں نصب، جر میں جر. بولیں. سب سے آسان ہے اعراب. رفع میں رفع دے دو، نصب میں چھیڑنا نہیں ہے، جر میں جو مانگا ہے وہی دے دو، اسی طرح دے دو، صاف دے دو. اب دیکھیں یہاں پر آگے مثال کے طور پر آگے جا زیدن. زیدن مثال ہے کس کی؟ مفرد منصرف صحیح کی. دلون مثال ہے کس کی؟ قائم مقام صحیح کی. دیکھ لینا آخر میں حرف علت آیا ماقبل ساکن ہے. اور رجال مثال ہے کس کی؟ تینوں کی مثال دی ہے نا. اب تینوں کی دیکھیں. جا فعل ہے، آنے والا فاعل ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. فاعل کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع. حالت رفع میں کیا دینی ہے ہم نے؟ پیش. رأیت زیدن میں نے دیکھا. میں فعل، رأی فعل، تو فاعل، زیدن مفعول بھی. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب. کیا دینی ہوتی ہے؟ نصب میں حالت رفع میں رفع زبر دے دیں. مررت بی زیدن با جار ہے کیا دیتی ہے؟ حالت جر ہے نا، جری ہے نا. کیا دیں گے؟ رفع میں رفع، نصب میں نصب، جر میں. اب دیکھ لیں. جا زیدن آیا زید، رأیت زیدن، مررت بزیدن. آگے جی دوسرے پر جائیں. ھذا دلون. ادھر اس کے ساتھ نہیں کہا جا دلون. کیا وجہ ہے؟ ڈھول تو نہیں آتا ہوتا نا، کہ ڈھول بھی آتا ہوتا ہے. ھذا دلون. اب ھذا مبتدا ہے اور دلون اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. اور آپ کو پتہ ہے مبتدا خبر بھی مرفوع ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تو حالت رفع. جا دلون کیوں نہیں کہا؟ ڈول نہیں آتا ہوتا. اچھا رأیت دلون میں نے دیکھا دلون کو. دلون کو یعنی ڈول کو مفعول بھی کا ترجمہ ہوتا ہے. نے فاعل کا ہوتا ہے. ضربا زیدن عمران مارا زید نے عمر کو. اچھا نظرت الی دلون میں نے نظر کی کس کی طرف؟ الی حرف جر ہے دلون. جا رجال رأیت رجالا مررت برجال. سیدھی سیدھی بات ہے. رفع رفع، نصب نصب، جر. یہ ستھرا صاف اعراب، صاف سیدھا سیدھا اعراب پہلی 3 قسموں کو ملتا ہے. تو 16 میں سے 3 نکالی، کتنی رہ گئی؟ 13. کیا مطلب ہو گیا؟ 13 قسموں کو اب کتنے اعراب ملیں گے؟ 8. اب سمجھ آئیے بھائی؟ سمجھ آئیے؟ اس طرح آگے چلے. نمبر 4 جو انہوں نے لکھا ہوا ہے باہر. اب کتنا لکھا ہوا ہے آپ نے؟ 2. 4 کیوں لکھا ہے؟ قسم نمبر 4. باہر 2 کیوں لکھا ہے؟ اعراب کی قسم نمبر. اعراب کی قسم نمبر. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم تو جانتے ہیں نا، مسلمات. اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں رفع زمع وہی رفعی، نصب اور جر دونوں میں کسرت. یعنی اس پر زبر نہیں آئے گی.
کیا کہا میں نے؟ چلے اب ہننا مسلم، ہننا مبتدا، مسلمات اس کی خبر، مبتدا خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع، حالت رفع. ہننا مسلمات، رفع میں رفع، حالت رفع میں ضمہ آ گیا. رأیت مسلمات تن نہیں ہے، ادھر ہونا چاہیے تن، کیونکہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، لیکن ادھر مفعول منصوب نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ مجرور. رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، اس نے تو ویسے بھی مسلمات ہونا چاہیے تھا، بات جا رہی ہوئی ہے. تو کیا بدلی ہے یہاں پر؟ صرف حالت نصب میں بدلا ہے. کس میں بدلا ہے؟ پہلے اعراب اور دوسرے اعراب میں کیا فرق آیا ہے؟ پہلے اعراب میں تینوں میں ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہے، دوسرے اعراب میں کس میں گڑبڑ ہو گئی ہے؟ اگلے میں دیکھیں گے کہ الٹ ہو جائے گا. کیسے الٹ ہوگا؟ یہاں نصب جر دونوں کس کے تابع ہو گئی ہے؟ جر کے. اگلے میں نصب جر دونوں کس کے تابع ہو جائیں گے؟ فتح. دیکھ لیں آگے آ گیا جی غیر منصرف. حالت رفع میں رفع، رفع میں رفع ہی جا رہا ہے ابھی تک، اس میں کوئی اختلاف نہیں آیا. حالت نصب اور جر میں فتح. دیکھ لیں جانی احمدو، رأیت احمدا، مررت بی احمدی نہیں احمدہ، کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ تنوین نہیں آتے. پڑھا ہے نا ابھی تک؟ الٹ ہو گیا ہے. دوسرے کے الٹ ہے تیسرا، تیسرا الٹ ہے دوسرے کا، دوسرا الٹ ہے تیسرے. سمجھ گئے بات کو؟ اچھا، عام طور پر لوگ جب اعراب کی ان قسموں کو نہیں جانتے ہیں نا تو وہ عبارت پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار رأیت مسلمات تن ہونا چاہیے، یار مفعول منصوب ہوتا ہے، تن کون کیا ہو گیا؟ تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی اعراب اس کا یہ ہے، عربوں نے یہ فٹ کیا ہوا ہے، ہم اپنی طرف سے فٹ کر سکتے. اچھا جی، اسی طرح دیکھیں یہاں پر کہ اسماء ستہ مکبرہ یہ آپ نے پڑھے تھے، کتنے تھے؟ 6. یاد آ رہے؟ ہاں جی. ابن، اخن، قمن، منن، حمن، ذو مالن. اب دیکھیں یہاں ابو آیا ہے، آپ نے پڑھا تھا اعراب بالحرف آتا ہے ادھر. کیا آتا ہے؟ اعراب بال، اور میں نے آپ کو 3 اس کی قسمیں بتائی تھی. اعراب بالحرف بھی آتا ہے، اعراب بالحرکت بھی آتا ہے، مقدر بھی آتا ہے. جانی ابی، رأیت ابی، مررت بی ابی، یہ کون سا اعراب ہے؟ یہ غلامی والا اعراب ہے. کون سا اعراب ہے؟ غلامی والا اعراب ہے. جانی اخن، رأیت اخن، مررت بی اخن، یہ مفرد منصرف صحیح پہلے والا اعراب ہے. اب ضمیر کی طرف مضاف کریں، ضمیر کون سی؟ متکلم نہیں، مخاطب وغیرہ. مثلا یہ جو آیا ہوا ہے جانی ابو کا، اب یہ اعراب بالحرف آ گیا. رأیت ابا کا الف، مررت بی ابی کا یا، تو اعراب بالحرف ہے یہ، الف واو یا. اور میں نے بتایا تھا یہ عجیب لطیفہ ہے کہ ایک طرف الف واو یا بیماری ہے، اٹھا کے مارتے ہیں ہم، اس کو اٹھانے کے لیے آپریشن کرتے رہتے ہیں ہم صرف میں، اور ایک طرف نحو میں یہی الف واو یا اعراب بھی بنتے ہیں آگے. فعلوں میں بھی دیکھ لیں، یضربون میں کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ یضربانی میں کون ہے؟ تضربینہ میں کون ہے؟ اچھا، اسی طرح جو ہے یہ صرفی نہ بھی واپس میں چکر چلتا ہے، یہ صرف نہ ہوگا چکر بھی ہے نا، جیسے صحیح میں آپ نے دیکھا. اچھا، اسی طرح جو ہے تثنیہ کو آپ نے میں نے سمجھا دیا، ٹھیک ہے. مسلمانی مسلمین اصل ہے، اور یہ تثنیہ فرضی اور عددی. اس کے بعد جو ہے آگے دیکھیں جمع مذکر کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے سمجھ لیا مسلمون الو اور عشرون عددی. اس کے بعد آگے جا کے دیکھیں جی کیا آ رہا ہے اس میں منقوص. اس میں منقوص کون سا ہے؟ قاضی صاحب، حاجی صاحب، جس میں یا اس کی اپنی ہو یا پیدائشی طور پر ساتھ لے کر آیا ہو. قاضی صاحب کی یا اپنی، یہ پیدائشی نہ کی آنی ہے. اچھا جی، اب قاضی، تو اس کا اعراب کیا ہے؟ ذرا اس کا اعراب دیکھ لیں. اوپر والوں کا اعراب تو بالکل واضح ہے، آپ نے دیکھ لیا نا، تثنیہ اور جمع کا اعراب بالکل واضح ہے، وہ ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے. اس میں منقوص کو بھی ہم نے پڑھا، دیکھیں جار القاضی، رأیت القاضی، مررت بال. اچھا، یہ قاضیہ ہے، اس میں حالت نصب میں فتح لفظی ہے. اچھا، فتح لفظی.
جان القاضی رأیت القاضیہ، یا کے اوپر زبر ڈالیں. مررت بالقاضی، دو میں چھپ کر اعراب دے رہا ہے. تقدیری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض کر لیا گیا ہے، مانا گیا ہے. اور لفظی کا مطلب ہے پڑھا جا رہا ہے. تو دیکھیں کس میں پڑھا جا رہا ہے؟ حالت نصب میں، حالت رفع اور جر میں مانا جا رہا ہے. دیکھیں جاء القاضی حالت رفع میں مانا جا رہا ہے. رأیت القاضیہ نصب میں پڑھا جا رہا ہے، لفظی ہے. مررت بالقاضی مانا جا رہا ہے جر میں. اس کو ذہن میں رکھیں. آگے غلامی بھی آ رہا ہے، تو غلامی اور اس میں فرق ہوگا. غلامی میں تینوں میں مقدر ہوگا، غلامی میں تینوں میں مقدر ہوگا. یہاں ایک دو میں مقدر ہے اور ایک میں لفظی ہے. کس میں لفظی ہے؟ حالت نصبی میں. اس میں مقصور کو دیکھیں. اس میں مقصور کے آخر میں کھڑا زبر آتا ہے، موسیٰ. جا موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. ٹھیک ہے. اب انہوں نے عصا لکھ دیا، ڈنڈا ڈنڈا دیکھیں کہاں ہے ڈنڈا؟ بین العصا، کدھر ڈنڈا؟ رأیت العصا، میں نے دیکھا. نظرت الی العصا، میں نے نظر کی. ڈنڈے چھوڑ دو. جا موسیٰ، جا عیسیٰ. ٹھیک ہے. رأیت موسیٰ و عیسیٰ، اور مررت بموسیٰ و عیسیٰ. تینوں میں سا. کسی میں کچھ پتہ چل رہا ہے کہ زبر ہے، زہر ہے، پیش ہے؟ اس کو کہتے ہیں تینوں میں تقدیری. یہ تینوں میں تقدیری صرف اس میں مقصور میں ہی نہیں ہے. مقصور کا مطلب چھوٹا الف. یہ ساتھ ہی اسی میں لکھا ہوا ہے غیر جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے. آپ نے پیچھے بھی پڑھے ہیں، مشقوں میں پڑھے ہیں. کتابی، غلامی. غلام جمع مذکر سالم تو نہیں ہے نا. کتاب بھی جمع مذکر سالم، تو اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں. کتابی میری کتاب، غلامی. تو پڑھیں آپ. جا غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی. کیا ہوا ہے؟ تینوں میں تقدیری. جیسے موسیٰ میں تینوں میں دیکھیں دونوں کو ایک خانوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن اوپر قاضی صاحب میں کیا ہوا ہے؟ نصب میں واضح ہو کر آیا ہے. جا قاضی، رأیت القاضیہ، مررت. آخری کو دیکھیں. جمع مذکر سالم ہو، مضاف ہو یا کی طرف. جا مسلمیہ، رأیت مسلم، مررت بمسلم، رأیت بمسلم. اب دیکھیں یہاں پر رفعی میں تقدیری واو اور نصبی جری میں یا لفظی. یہ میں نے آپ کو ادھر بورڈ پر سمجھایا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. واو تقدیری کیسے ہے رفع میں؟ میں نے کہا تھا یہ اصل میں مسلمون آیا تھا، پھر مسلمو یا ہو گیا، پھر مسلم میہ ہو گیا، پھر مسلم میہ ہو گیا. تو واو کو یہاں پر ہم نے چھپ کے مانا ہوا ہے، چھپا ہوا مانا ہوا. مسلمون ایسا تھا نا. مسلمون حالت رفعی میں کیا ہوتا ہے؟ مسلم. حالت رفعی میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمون. پھر اس کو یا کی طرف مضاف کریں تو کیا ہوگا؟ مسلمون یا. پھر کرتے کرتے مسلمیہ. تو ادھر جب آپ کہیں گے تو حالت رفعی میں کیا ہوگا؟ واو تقدیری. اور ادھر کوئی واو شو ہے ہی نہیں ہے حالت نصبی جری میں، تو سیدھا سیدھا مسلمیہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے حالت نصبی جری میں یا لفظی کے ساتھ، وہ تو یا لفظی ہے، لیکن حالت رفعی میں واو تقدیری کے ساتھ. جب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں، اس میں متمکن، اس میں معرب کی 16 قسمیں، 16 قسموں کے کتنے اعراب ملتے ہیں ان کو؟ 9. اور انہوں نے 14 کیوں لکھے ہیں؟ تسنیہ جمع میں 2 کو 1 کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹوٹل تسنیہ بھی 3 ہیں، ٹوٹل جمع بھی کتنے ہیں؟ 3 ہیں، مذکر کے اعتبار سے، مؤنث کے اعتبار. اچھا اب آئیں جی ادھر کتاب کی طرف. جی طعام، جلدی جلدی بولیں، اب آپ کا کام شروع ہو گیا. مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف کرام. کریم کی جمع، کریم کی جمع اگر کرام ہے تو عظیم کی جمع جیسے عظام ہے، طلبہ عظام. جمع جمع مذکر سالم کیسے ہو گیا؟ کریم کرام. جمع مکسر. اعراب نمبر
ایک، اعراب نمبر ایک، جمع مکسر ہے نا، کریم کی جمع کرام ہے نا، جمع مکسر. اچھا یوسف، یوسف، یوسف. اچھا چلے میں اشارہ دیتا ہوں. غیر منصرف صحیح. اجمع علم. غیر منصرف یاد ہے آپ کو؟ اس کے 9 اسباب، 2 سبب کٹھے ہونے، تو وہی ہے نا. جانی یوسف، رأیت یوسفا، مررت بیو صوفی نہیں صوفا. غیر منصرف پر کثرت تنوین نہیں آتے، ابھی آپ نے پڑھا تھا. رأیت احمدہ، مررت بی احمدہ. اجمع اور علم اس میں 2 سبب اکٹھے ہوئے ہیں. اچھا آگے چلیں. الصلاۃ، صلاۃ وہی زیادہ تر پہلے آئے گا. اچھا یہ آپ کو بتاؤں سب سے پہلے والا جو ہے زیادہ وہی آئے گا. ہاں کسا پاس نہ لگے ہوتا کھڑ لائے ہوتے. مفرد منصرف صحیح. الحج، اور پکڑ سے سے دے. اچھا جی. سکران ہوں، سکرنا نا شکل تسمیہ علی ہے لیکن ہے وہ پڑھ رہی ہے. الف نون آخر میں زائدتان ہے، بول کے وہ تو سیدھا لکھا لیا تھا میں. سکران تے عمران. الف لام صفتی، الف لام اسمی. الف زائدتان میں نے لکھوایا تھا نا. الف لام اسمی میں بھی آتا ہے، صفتی اسمی میں نے عمران مثال لکھی تھی، نعمان. ٹھیک ہے. اور اس میں صفتی میں نے سکران لکھی تھی. تو یہ سکران کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. اس میں الف نون زائدتان ہے اور وصف ہے. پھر میں نے پوچھا تھا دوسرا کون سا سبب ہے، آپ پریشان ہو گئے تھے ادھر سے کیوں بھی بولا تھا. وصف ہے. ہاں پوڈری، کون پوڈری کوئی پتہ نہیں، پوشیدگی ہے. اچھا آگے چلیں جی. غیر منصرف کا اعراب لگے گا یعنی اس پر کسرہ نہیں آئے گا. آگے عائشہ. اوہو ہم سارے تو انہوں سے. عائشہ یہ بھی ذہن میں رہے ہو، نا جتھا آجرون نا پوشیدگی والے آجرون غیر منصرف ہونا نے. پوشیدگی والا گزر گیا سکران، ہونا آگے نا. پھر دیکھو آخر پہ گولتا ہے بھی مؤنث ہے تو پھر چیک کھڑے اس کو غیر منصرف والے پاسے. عائشہ علم تانیث بالتا، 2 سبب جمع ہیں، غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئے بات کو. جاءتنی عائشۃ، رأیت عائشۃ، مررت بعائشۃ. ٹھیک ہو گیا، غیر منصرف. آگے چلیں. کتابی میری کتاب، غلامی غیر جمع مذکر سالم، غیر جمع مذکر سالم مضاف بیاء متکلم. غنیٌ، غنیٌ، غنیٌ. قائم مقام سے جاری مجرا. غنیٌ. اچھا تلمیذۃ، بول گئے وہ پہلے پھر. نسوۃ، امرأۃ کی جمع نسوۃ، من جمع من غیر لفظ الواحد. جمع مؤنث سالم تو الف تا کے ساتھ آتی ہے. مسلمات. او بھائی جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مکسر دو دفعٹ نو مار سٹو اس کو پنا جمع مکسر تھا. مسلمون مسلمین نہ ہوئے نا، اولوش لود ہوا دریا اشرونا اس طرح سے مسلمات ان کے وزن پر بھی نہ آئے تو اس کو پنا جمع مکسر تھا. تون سٹو جی. نسوۃ جمع مکسر. اس میں امراتن کا وزن سلامت ہے، ادھر سلامت ہے، اس کے وہ حروف ہی نہیں ہے اس میں. اچھا آگے چلیں. جاہلین، جاہلینی ہے نا، جاہلینی تسنیہ کون سا؟ فرضی، عددی، اصلی؟ اصلی. اصلی جاہلون کے تسنیہ. اچھا شاہدینی اسی طرح ہے نا، حالت رفعی ہے نصبی جری ہے.
نصبی جری ہے. اگر حالت رفعی ہوتا تو کیا ہوتا؟ شاہدانی. التفاحتانی دو سے کون سا تسنیہ؟ 7 تسنیہ کے نام لے نا. اصلی ہے تسنیہ اصلی ہے جی. ذو علم اسماء ستہ مکبرہ ذو مال. الدروس درس ان کی جمع مکسر ہون پکڑے تو نشان پکڑ نشانہ پکڑ کے دے. البستان بستان لالا بستان نام نہیں ہے بستان باغا ہوا ہے باغ باغ اس نے سکھانڈا ساری دور زائدہ دان والے پاسے بستان باغ ہے جی. مفرد کھڑو ادھر وہ تو ہے نا وہ کسے پاسے نو ہے. اچھا ذا شرفین ذا اسماء صدا. ذی ذکری غزون جاری مجرا صحیح. جنگ. نوحن غیر منصرف تو نہیں ہے. ہاں وہ نہیں ہے. نوحن اس میں عربی زبان میں نہیں اس میں ہوتا ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر ہو بھی تو یہ عجمہ میں وہ اپنی شرطیں ہیں کچھ وہ شرطیں اس میں نہیں پائی جا رہی. کتنے حرفی ہونا چاہیے اور اگر 3 حرفی ہے تو درمیانہ متحرک ہونا چاہیے افنا ہونا چاہیے وہ سارا. مفرد منصرف پہلے کو پکڑ لینا. اچھا عمران غیر منصرف. الف نون کس میں؟ اسمی میں صفتی میں؟ عثمان قاضن قاضی لالا اس میں منقوص وہ جس میں آپ نے کہا تھا حالت نسبی میں فتح لفظی. امہاتن امن کی جمع مکسر. الجو فضا جو جاری مجرا. سودا مقصور کی ممدودہ علی ممدودہ. ہمراہ بیضاء سودا جی کالی عورت. اچھا اسی طرح جو الحدیقۃ مفرد منصرف صحیح. اگر یہ حدیقہ کسی عورت کا نام ہوتا غیر منصرف ہو جاتا. ایک علم ہوتا ایک تائے تانیث ہوتی. ضبیٌ معلمات الف تا جمع مؤنث. صادقین جمع مذکر سالم. صادقون صادقان صادقون صادقین جمع مذکر سالم. حالت نسبی جری. اگر حالت رفعی ہوتی تو کیا ہوتا؟ صادقون ہوتا. اب دیکھیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب وہ 16 قسمیں فٹ ہو رہی ہیں 9 قسمیں اعراب کی نہیں ہو رہی. یہ ہے نا تھوڑا سا آپ کو یعنی اس کو چیز کو سمجھنا ہوتا ہے پھر اس کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے چھوڑنا نہیں ہے. اب اپنی جگہ بھی جائیں اس کی مشق کریں چھوڑیں نا اگر سمجھ آ رہی ہے آپ کو. اسی طرح بنی آگے بنی جن ہاں جی بن ون مادہ ہے بن ون جاری مجرسی. المسافرین مسافرین مسافرون مسافران مسافرون مسافرین جمع مذکر. حالت رفی میں تو مسافرون ہوتا ہے. نسبی آپ رسمی جری اور رفی کو ابھی تک باز نہیں سمجھے میرے خیال سے. مسافرون واو مسافرین نسبی جری. مسلمانی رفی تثنیہ. مسلمینی نسبی جری تثنیہ. اچھا اسی طرح آگے چلیں جی. آگے کیا ہے؟ کدھر چلے گیا؟ اچھا ساحرانی ساحرون ساحرانی دو جادوگر. تسنیہ کون سا؟ اصلی حقیقی. قائمتن مفرد منصرف
التاجر مفرد منصرف صحیح. اثنتانی تسنیہ کون سا؟ تسنیہ عددی. عشرون جمع عددی. اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ التائب صحیح. اس کو پکڑے، اس میں چھوڑے ہو. یعقوب غیر منصرف مجمع اور علم. الاطفال طفلون کی جمع، طفلون لڑکا جمع مقصر. المعنى نا مقصور. عیسیٰ موسیٰ. اچھا لیکن اگر آپ اس کا مادہ نکالیں عن یون جاری مجرد سے، اگر اس کا مادہ نکالیں عن یون. اچھا یونس یونس اجمع نام. معلمۃ مفرد منصرف. مریم کون سے دو سبق؟ اجمع تو نہیں ہے. تانیث مانوی و علم. تانیث مانوی. ارجا لنگڑی عورت. کون سا؟ الف ممدودہ. الف ممدودہ. قراصۃ. الکتب کتابوں کی جمع جمع مکسر. اولو الالباب ستہ مکبرہ جمع عدد. کون سا؟ جمع فرضی. جمع فرضی. اور الباب یہ جمع مکسر. المؤمنات جمع مؤنث سالم. ناجحون کامیاب ہونے والے مرد. مذکر سالم حالت رفعی واو کے ساتھ ہے. خائبون خائب نقصان نقصان والے مرد. ہاں جی جمع مذکر سالم حالت. مؤمنون یہ سارے لینڈ تھی آ گئے. اکلتن آکلون کی جمع اگر اکلتن ہے جمع مکسر اس میں فاعل ہے. الصغار الصغار صغیرون کی جمع اگر ہو صغار جمع مکسر. حمو کی حمو دیور توڑا دیور. اچھا جی کأسن پیالہ جی مفرد منصرف سے. نفلن نفلن نفلن. ایدی میرے ہاتھ. جمع مذکر سالم مضاف. اور اگر اس کا مادہ دیکھیں یدیون ٹھیک ہو گیا. یہ کرے بھی نال ذہن میں رہے ہو. اچھا الصوم عدوٌ عدوٌ عدوٌ. اچھا سلمى ما علی مقصورہ. سقر سقر. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جو ہے آرج آرج لنگڑا. اس میں تفضیل یا اس وزن پر احمدو افعلو کے وزن پر جانے والا وزن فعل اور اس میں پوشیدگی بھی ہے. وصف کون لنگڑا؟ غیر منصرف. اچھا مرفوعاتن مفرد منصرف. الرجال رجلون کی جمع. خطاؤون جمع مذکر اصلی.
ٹھیک ہو گیا. الخفینی خف موزہ, خفین دو موزے. تسنیہ اصلی کون سا؟ ادری کدھر سے آگے, وہ تو اسناد اسنادان نہیں ہے اصلی. التجار تاجر کی جمع. اچھا. کلبن کتا, اس کی جمع اکلبن, جمع مکسر. ثوبان دو کپڑے اصلی. جالستن جالسون مذکر سالم. حالت رفی, حالت اخونا اسماء صدا مکبرہ. اور یوں آپ کے سلسلے ختم ہو گئے. آگے ہم پہنچے ہیں صفحہ نمبر 22 پر. یہ آپ کو مشکل کم سمجھ آ گئی ہے سب کو. یہ آپ کی اس میں متمکن کی 16 قسمیں تھیں. 14 کیسے ہوئی وہ بھی بتا دیا. 9 اعراب اس کے بنتے ہیں, 9 قسم کے اعراب بھی آپ نے ٹیبل میں دیکھے, ہم نے وہاں بھی اس کو پڑھا. اس کے بعد آپ نے مشقوں میں خود ہی اس کو سیٹ اور فٹ کر دیا. ٹھیک ہے.